إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. وقال: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. متفق عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم زدني علما. آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی، یکتائی و پارسائی بارگاہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے، جو ہمارا اور آپ کا اور ساری جہانوں کا مالک و مختار، نیز کل کائنات کا پروردگار و پالنہار. بعد درود و سلام نازل ہو نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مقدسہ مطہرہ و مبارکہ پر، جو ساری جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے اور جن کے ذریعے سے لائے گئے اصول قیامت تک کے سارے انسانوں کے لیے ہدایت کا سر چشمہ. رمضان المبارک کا بابرکت، سعادت بھرا، برکتوں اور رحمتوں بھرا مہینہ تقریباً ہم سے رخصت ہونے والا ہے. اس پورے مہینے کے اندر کی جانے والی عبادتیں، نیکیاں، توبہ و استغفار، صدقات و خیرات اور جو نیکی ہم سے ہو سکی، تمام ایمان والوں نے اپنی تمام تر سکت و طاقت کے ساتھ پورے مہینے عبادتیں کی، نیکیاں بٹورنے کے لیے ہر ممکن طریقے سے اپنا راستہ اپنایا، اور وہ راستہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مستند، خاص، بدعتوں سے پاک، سنتوں سے مزین، توحید خالص کی دولت سے مالا مال ہو کر کے جو عبادتیں کی گئی.
ان عبادتوں کا محاسبہ اپنے نفس کے احتساب کے ساتھ، اور اس نفس کا کیا رول ہمیشہ رہتا ہے اور اس پورے مہینے میں رہا ہے، اس تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بارگاہ رب العزت میں دعا گو الہ العالمین سب سے پہلے ہمیں حق بات کہنے اور اس پر عمل کرنے، بعد میں آپ تمامی حضرات کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ نفس جس کی ہلاکت اور جس کی بربادی اور جس کی مکمل طور سے ایمان کو خطرے میں ڈالنے والی چیز، اگر یہ نفس کی پاکی اور صفائی نہ ہو سکی تو ہماری نیکیاں، ہماری عبادتیں، ریاضتیں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ نفس کا بڑا اہم رول ہے۔ آئیے نفس کے تعلق سے چند اہم باتیں سیکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نفس کی 3 قسمیں بیان کی۔ نفس لوامہ، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر یہ جذبہ رکھا ہے کہ جب وہ غلط کام کر لیتا ہے تو اس کا نفس اس کو ملامت کرتا ہے، اور یہ ملامت کرنے والا اگر جذبہ ہمارے اندر موجود ہے تو سمجھ لو ایمان بھی ہمارے اندر موجود ہے، ورنہ غلط کام کر جانے کے بعد بھی آپ کے نفس کے اندر ذرہ برابر کوئی حرکت نہیں ہے تو آپ کا نفس لوامہ خاموش ہے، اور اس نفس لوامہ کی خاموشی پر آپ کی نیکیوں کا ستیاناش ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نفس کو گواہ بنایا ہے سورہ قیامہ کے اندر، وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، میں نفس لوامہ کو گواہ بناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کی قسم کھا سکتا ہے، لیکن بندے اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم نہیں کھا سکتے، یہاں تک کہ قرآن کی بھی قسم نہیں کھا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں نفس لوامہ کو گواہ بنایا۔ گواہ بنانے کا مفہوم بھی یہ ہے کہ بڑا اہم ہے یہ نفس، اور اس نفس کو ملامت کے انداز میں اپنے اندر سمو لینے کا ایک جذبہ رکھنے کی کوشش کیجیے، ورنہ اس نفس کی ملامت کا جذبہ اگر دلوں سے جاتا رہا تو ایمان بھی آپ کے دلوں سے جاتا رہے۔ نیکی اور برائی کی تعریف بھی اللہ کے نبی نے یہ کی، الاسم ما حاک فی نفسک وکرہت ان یطلع علیہ الناس۔ برائی کیا چیز ہے؟ جب کوئی کام آپ کرنے چلیں تو سب سے پہلے آپ کا نفس یہ ڈرے کہیں ایسا نہ ہو فلاں جان جائے، فلاں کو اس چیز کی خبر ہو جائے، آپ خود کرتے ہوئے جھجکیں، یہی گناہ ہے۔ الاسم ما حاک فی نفسک، اللہ کے نبی نے کہا گناہ وہ ہے کہ آپ کرنے چلیں تو آپ جھجکیں، اس کام کے کرنے کے لیے تھوڑی دیر ٹھٹر جائیں، رک جائیں، جھجک جائیں، یہ گناہ ہے۔ اور پھر دوسرا جذبہ کہ کہیں کوئی جان نہ دے، کہیں کسی کو اس چیز کی خبر نہ لگ جائے۔ دیکھیے نفس کا کتنا رول ہے۔ آپ کا نفس ہی آپ کو اطلاع دے رہا ہے کہ آپ نیکی کرنے چل رہے ہیں یا یہ کہ کسی کے ساتھ زیادتی اور ظلم کا معاملہ ہونے جا رہا ہے۔ یہ نفس لوامہ ہے۔ اور دوسرا نفس اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے جس کو نفس مطمئنہ کہا گیا، سب سے زبردست اس معاملے میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خوشخبری سنائی، اور سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ تو ہمارے نیک بندوں کی طرف لوٹا، اطمینان دلانے والا نفس، تو میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا، میری تیار کردہ جنت کا مستحق قرار پایا۔ کہ اللہ تعالیٰ خود اعلان کر کے کہے گا میری جنت تیرا انتظار کر رہی ہے۔ یہ نفس مطمئنہ کے تعلق سے اللہ نے کہا ہر انسان کے اندر اللہ نے یہ جذبہ رکھا ہے، جب کوئی اچھا کام کر لیتا ہے تو سب سے پہلے اس کا نفس اس کو اطمینان دلاتا ہے کہ تم نے اچھا کام کیا۔ اسی کو اللہ نے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف راضی برضا ہو کر لوٹ جا، اللہ کے نیک بندوں میں تو شامل ہو جا۔
لسٹ بھی تیار ہے اور واضح ہے کہ جس کا نفس مطمئنہ مکمل طور سے حاوی ہے اور برائیوں کی طرف اس کی سوچ نہیں ہے، اس کی بڑھت نہیں ہے، اس تعلق سے کچھ خیال بھی نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ نفس مطمئنہ اسے اطمینان دلانے کے لیے کافی ہے کہ آپ نے یہ نیکیاں کی ہیں اور یہ نیکیاں آپ کی بخشش اور نجات کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ نیکیاں کر لینا اصل نہیں ہے، نیکیوں کے کرنے کے بعد اللہ تعالی کی رضا کا سکہ لگنا اس پر، اللہ قبول کیے کہ نہیں کہ اللہ تعالی نے انہیں کی، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ ہم نیکیاں کرتے جاتے ہیں، نیکیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے عین مطابق ہے یا نہیں، نیکیاں توحید خالص سے پر ہے کہ نہیں، نیکیاں ریاکاری سے بری ہے کہ نہیں، نیکیاں اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے کی گئی ہے کہ نہیں، یہ تمام تر چیزیں موجود ہیں تو پھر ان نیکیوں کا شمار کیا جاتا ہے۔ پورے رمضان ہم نے نیکیاں کی ہیں، ہم یہی دعا کریں گے کہ الہ العالمین جو نیکیاں ہم نے کی ہیں، تمام مومنین نے، جن ایمان والوں نے اس پورے مہینے کی سعادتوں، برکتوں اور رحمتوں میں اللہ تعالیٰ کی اس برکتوں کی برکھا میں نہا لینے کی سعادت حاصل کی ہے، اللہ تعالیٰ اس پورے مہینے کی کار خیر کو ہمارے لیے سعادت کا باعث بنا دے اور اس پر اپنے لیے قبولیت کا سکہ لگا دے۔ اگر رب راضی نہیں ہوا ہے تو آپ کی گئی ہوئی یہ نیکیاں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ہم راضی ہیں یہ اصل مقصد نہیں ہے، اللہ آپ کی نیکیوں سے راضی ہوا کہ نہیں، آپ نے جس مقصد سے نیکیاں کی ہیں اس مقصد میں اللہ کا رضا اس میں شامل ہے کہ نہیں ہے، اگر نہیں ہے نا تو یاد رکھیے پورے مہینے کی عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ روزہ جس کا مقصد ہے پورے مہینے آپ بھوکے رہے ہیں، ایک دن بھوکا رہ کے بھی دوسروں کے بھوک کا احساس آپ نے کتنا کیا، اور کچھ 30 دن آپ بھوکے رہے ہیں، کتنے غریب، مسکین، بیوہ، یتیم، بے سہارا لوگ ہمیشہ بھوکے رہتے ہیں، ان کی بھوک کا احساس آپ کے اس نفس کے اندر کتنا رہا ہے۔ آپ یہ احتسابی حیثیت سے جیے اور اپنے آپ کو جھجھوڑیں کہ پورے مہینے کی بھوک و پیاس سے ہم نے کتنے لوگوں کی بھوک و پیاس کا احساس کیا ہے۔ اب ہمیشہ ہمارے سال کے 11 مہینے بھوکا رہنے والا کوئی اس معاشرے میں زندہ رہے اور ہم اس تک پہنچ نہ سکے تو یہ ہماری ایمانی غیرت جواب دے رہی ہے۔ یقینی طور پر یہ ضرورت بھی ہے کہ آپ پورے مہینے بھوک و پیاس کو تج کر اللہ کی رضا تو حاصل ہی کر رہے ہیں، لیکن اس پورے مہینے کے بھوک و پیاس کے ذریعے سے سال کے باقی 11 مہینے میں کوئی غریب، کوئی محتاج، کوئی بیوہ، کوئی بہت ہی بے سہارا آدمی جو بھوک و پیاس سے تڑپ رہا ہے، آپ اس کی بھوک و پیاس کو محسوس کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کر سکتے ہیں تو ایمان والے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں نا تو پورا مہینہ روزہ رکھ کر کے بھی اس مہینے کی سعادتوں اور برکتوں کو سمیٹنے والے آپ نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھوکے بھی رہیں تو وہاں بھی نیکی کا جذبہ ہو، ہم روزہ رکھیں تو وہاں بھی یہ جذبہ ہو کہ اللہ اس پورے مہینے جو ہم نے بھوک و پیاس تک دیا ہے تیری رضا مقصد ہے مولا، اور یہ مقصد ہے کہ معاشرے میں اب بھوک و پیاس کی شدت کا کوئی احساس کرنے والا باقی نہ رہے۔ یہ جذبہ ہے اور اس جذبے کے تحت اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مہینے کی سعادتوں کو سمیٹ لینے کی بات کی ہے، اور اللہ نے کہا بھی ہے کہ روزہ ہم نے کیوں فرض کیا ہے؟ روزہ اس لیے فرض کیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، یعنی گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ اس پورے مہینے میں آپ نے نیکیوں کی طرف سبقت کیا ہے، گناہوں کی طرف پلٹ کر دیکھا بھی نہیں ہے، اور اگر کوئی گناہ پایا بھی گیا تو اس سے بچنے کی تدبیریں بھی آپ نے کی ہیں۔ پورے مہینے آپ نے کوششیں کی ہیں، سال کے 12 مہینے بھی گناہوں سے بچنے کے لیے ایک جذبہ اگر آپ کے اندر پایا گیا تو رمضان کی اس سعادت سے آپ محروم نہیں رہ پائیں گے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ نیکیاں کرنا اصل نہیں ہے، نیکیوں پر اللہ کی رضا کا سکہ لگنا اور اللہ کی قبول کر لینے کی بات سب سے اہم ہے۔ اسی لیے ایک بندہ نیکیاں کرتے جاتا ہے، اللہ قبول کر رہا ہے کہ نہیں، ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول نہ کرے۔ اسلاف کرام کا طریقہ تھا، روتے تھے زار و فکار، رمضان میں عبادتیں بھی کی ہیں، نیکیاں بھی کی ہیں، بیواؤں کی کفالت بھی کی ہے، یتیموں کی یتیمی کا خیال رکھا ہے، غریبوں کی غربت کا مذاق نہیں اڑایا ہے، ہر ممکن طریقے سے معاشرے میں مدد بھی کی ہے،
اس کے بعد بھی یہ ڈر ہے اللہ ان نیکیوں کو کہیں ایسا نہ ہو اللہ قبول نہ کرے. اللہ تو قبول فرما لے. یہ اسلاف کرام کا طریقہ، صحابہ کرام کا طریقہ. جملہ وہ تمام تر مومنین جو رمضان المبارک کی سعادتوں کو سمجھتے ہیں، اللہ کی برکتوں سے محظوظ ہونا چاہتے ہیں، اے اللہ اس میں ہم نے نیکیاں کی ہیں تو اسے قبول فرما لے، قبول فرما لے. یہ سب سے اہم ہے. اس کے لیے ہم نے کبھی کوششیں نہیں کی. 6 مہینہ مسلسل صحابہ کرام، اسلاف کرام جو نیک لوگ ہیں وہ روتے تھے زارو فطار، اللہ یہ نیکیاں ہم نے کی ہے مولا رمضان المبارک کے اندر تو اسے قبول فرما. ہم نے تو کر کے ایک دم کوئی بھی اس تعلق سے کوئی معاملہ ہمارے اندر نہیں پایا جاتا. نیکیاں کر لی بس ہو گیا. کر لی ہیں یقیناً یہ اللہ کی توفیق سے یہ ممکن ہو چکا ہے، ورنہ ممکن نہیں ہو پاتا. کہ کتنے ایسے بے توفیق ہیں جو اس پورے مہینے بھی افطاری کرتے ہیں، سڑکوں اور چوراہوں پہ دندراتے پھر رہے ہیں. اللہ ان کو بھی دے رہا ہے، اللہ ان سے راضی ہے ایسا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے وہ محروم کر دیے گئے ہیں اور بے توفیق ہے وہ کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی اس دربار میں سر جھکانے کی توفیق نہیں مل رہی ہے، یعنی کہ رمضان المبارک کی سعادتوں کو سمیٹ لینے کی توفیق سے بھی وہ برابر نہیں ہو پا رہے. یہ کتنی اہم چیز ہے. 2 نفس، ایک تیسرا نفس ہے نفس امارہ، اور اسی تعلق سے اسی کی ہلاکت خیزیوں کا تعلق میں ذکر کرنے والا ہوں بہت ہی مختصر انداز میں. تو نفس امارہ برائیوں پر ابھارنے والا نفس. یہ 3 نفس ہیں ہر انسان کے اندر اللہ نے یہ جذبہ رکھا ہے. ملامت کرنے والا نفس، اطمینان دلانے والا نفس اور برائیوں پر ابھارنے والا نفس. یہ سب سے خطرناک ہے اور شیطان کی کیٹیگری میں آنے والا سب سے خطرناک شیطان ہمارا اپنا نفس ہے، جو آپ کو سعادتوں اور برکتوں سے دور رکھنے کے لیے کافی کوششیں کرتا ہے. اس مہینے کی سعادتوں سے بھی اگر کوئی محروم رہ گیا تو میں کہتا ہوں اس کا نفس اس میں سب سے زیادہ اس کا عمل نہ کرے. حضرت یوسف علیہ السلام وقت کے نبی ہیں، لیکن وہ بھی اس کی ہلاکت خیزی کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، 13ویں پارے کی سٹارٹنگ ہے یہ، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. میں اپنے نفس کو بری نہیں قرار دیتا. وقت کے نبی اللہ کے چہیتوں میں سے نبی ہوتے ہیں، بے گناہ ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں نبی. پھر یہ وقت کا نبی اقرار کر رہا ہے کہ وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بری نہیں قرار دیتا. جیسے تمام انسانوں کے ساتھ نفس امارہ لگا ہے، میرے ساتھ بھی نفس امارہ لگا ہوا ہے. یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے، میں بھی گناہوں میں پڑ سکتا تھا کہ جب 7 دروازوں کو بند کر کے ایک حسین و جمیل عورت نے اپنی خوبصورتی اور اداؤں کے ساتھ گناہوں پہ آمادہ کرنے کے لیے ہر ممکن طریقے سے تیاری کر لی تھی. ایسے میں اللہ کے علاوہ کوئی اور دیکھ بھی نہیں رہا تھا، تو کیا کہا، میں گناہوں میں پڑ جاتا، نفس امارہ میرا بھی میرے ساتھ موجود تھا، الا ما رحم ربی، لیکن میرے رب نے میرے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کیا، اسی لیے میں گناہوں سے بچ گیا. تو یہ کتنا خطرناک نفس ہے کہ وقت کا نبی اقرار کر رہا ہے، اور اس اقرار میں ایک امت کو پیغام ہے کہ امت کے لوگوں نفس امارہ کے ہولناکیوں اور خطرناکیوں سے بچو. یہ تمہارے لیے سب سے خطرناک چیز ہے کہ نفس امارہ کی کہنے پر آپ نے نیکیوں سے اپنے آپ کو دور کر لیا، رمضان المبارک کی سعادتوں سے محروم رہ گئے. اس رمضان المبارک کی روزوں اور نیکیوں اور عبادات، صدقوں، خیرات، راتوں کو جاگنا، اعتکاف کے ذریعے شرف کو راضی کرنا، ہر ممکن طریقے سے جو نیکیاں تھی، کہیں نفس امارہ آپ پر حاوی تو نہیں ہو گیا. یہ بھی خود احتسابی کا ایک جذبہ ہمارے اندر موجود ہو رہا ہے. ہر ممکن طریقے سے سوچئے، اور رمضان المبارک کے جو لمحات ہم نے گزارے ہیں، ان لمحات میں ہم نے نیکیاں کتنی کی ہیں، کتنی شب بیداری کی ہے، کتنا قرآن کی تلاوت کیا ہے، کس قدر اللہ تعالیٰ سے ڈرا ہے، اللہ کا تقویٰ ہمارے دلوں میں کتنا ہے، کتنا اپنے بھوک و پیاس کو ترک کر کے دوسروں کے بھوک کا احساس کیا ہے، کتنا روزہ رکھ کر کے لوگوں کے روزے کی اور ان کے بھوک کے احساس کی اپنے اندر ایک کیفیت پیدا کی. یہ بھی بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو کہا کہ نفس امارہ سب سے خطرناک ہے، اور اس خطرناک چیز کو جو شیطان ہے، شیطان ایسے تو بہت سارے ہیں، اگر شیطان کا ہی ذکر کیا جائے 1-2 منٹ میں بتاؤں آپ کو شیطان کتنے کیٹیگری کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے،
آپ نے فرمایا جب بھی کوئی انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا شیطان لگا دیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام کا عقیدہ تو دیکھو، ایک صحابی کھڑے ہوئے کہا اللہ کے نبی آپ کے ساتھ بھی آپ کا شیطان ہے؟ الحمدللہ صحابہ کرام کا یہ عقیدہ کہ اللہ کے نبی انسان تھے، انسان ہونے میں کوئی کمی نہیں، آپ نور نہیں تھے، کوئی اور مخلوق نہیں تھے۔ یہ حدیث پاک بھی وضاحت کر رہی ہے۔ امت کا ایک طبقہ نبی کو نور مان کر کے ہر ممکن طریقے سے وہ تمام تر فضیلتیں چھیننا چاہتی ہے کہ ایک انسان اگر ساتوں آسمانوں کا سفر کرے، معراج میں جائے، رب سے ملاقات کرے، جنت و جہنم دیکھے، یہ ساری چیزیں ایک انسان کو مل جائے، یہ زیادہ سعادت کی بات ہے یا نور کو؟ اللہ کے نبی کی ذات انسان تھی، صفت نور تھی کہ اللہ نے آپ کے ذریعے سے کفر و شرک کی تاریکی کو دور کر دیا، اس حساب سے آپ نور تھے۔ تو اللہ کے نبی نے بڑا پیارا جواب دیا کہ ہاں میرے ساتھ بھی میرا شیطان ہے، ولیکنہ اسلم، لیکن وہ مسلمان ہو گیا۔ اور انسانوں کے ساتھ جو شیطان لگا دیا گیا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، صحیح سند صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ تو یہ شیطان رمضان میں قید وید بھی نہیں کیے جاتے، ہر انسان جیسے پیدا ہوا اس کے ساتھ اس کا شیطان لگا دیا جاتا ہے۔ نبی کے ساتھ جو شیطان تھا وہ مسلمان ہو گیا، ہمارے ساتھ جو شیطان ہے بڑا ٹیڑھا معاملہ ہے ہمارا۔ اگر کہیں نفس امارہ بھی غالب ہے اور وہ شیطان بھی، دونوں نے دوستی کر کے ہمیں نیکیوں سے دور رکھا، رب کی رحمتوں سے دور رکھا، رب کی برکتوں اور سعادتوں سے دور رکھا، تو اس میں کس کا نقصان ہونے والا؟ یہ شیطان ہے۔ اور اللہ نے پھر بھی کہا ایسا اتنا آسان نہیں ہے کہ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کو ہم سمیٹ لے جائیں گے، بہت سارے لوگ گھات میں لگے ہوئے۔ اللہ نے خود کہا قرآن کی آیت ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جب بھی میرا کوئی بندہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم ایک شیطان متعین کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ یہ تیسرا شیطان بھی آ گیا۔ یعنی کتنے شیطان، ایک شیطان تو ازلی ہے، ہی ہے، ابدی ہے، سرمدی ہے، قیامت کے دن سے ہمارا دشمن ہے ابلیس اور اس کے گروہ کے لوگ، وہ تو ہمیں گمراہ کرنے میں لگے ہی ہے۔ آپ کے ساتھ کتنے شیطان موجود ہیں؟ آپ کا نفس سب سے بڑا شیطان ہے، نفس امارہ شیطان ہے، پھر پیدائشی شیطان آپ کے ساتھ ہے، پھر آپ کے اندر ذرہ برابر سستی قائمی ہوئی، اللہ کے ذکر سے غافل ہوئے، اللہ نے کہا ہم نے پھر ایک شیطان اس کے لیے متعین کر دیا۔ اور انہی کے بیچ میں سورہ ناس پڑھ لیتے ہیں الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جو لوگوں کی دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے نا، یہ شیطان، عام شیطان تو ہے جو جنات جس کو کہتے ہیں وہ شیطان ہے، من الجنۃ والناس، جو شیطان ہے وہ انسانوں میں سے بھی ہے اور جناتوں میں سے بھی۔ اللہ نے کہا دیکھیں کتنے طرح کے شیطان ہوں گے۔ ان شیاطین کے بیچ میں اللہ کی رضا کو تلاش کرنا، خلوص و للہیت کے ساتھ جینا، نبی کے بتائے ہوئے عین طریقے کے مطابق زندگی گزارنا، رمضان جیسی بابرکت مہینے کو پا کر اس مہینے کی نیکیوں اور سعادتوں کو سمیٹ لینا بڑے جگر گوشے کا کام ہے، اتنا آسان مت سمجھیے گا۔ اللہ نے آپ کو یہ سعادت بھرا مہینہ عطا فرمایا تو آپ ہزار بار سوچئے، اپنے نفس کی پلیدگی اور گندگی کے بارے میں سوچئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نفس ہمیں ہلاکت کی طرف لے جا رہا ہو اور اس پورے مہینے کی سعادتوں اور برکتوں سے ہم محروم رہیں گے۔ بہت بڑی بات ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو پورے رمضان میں کس قدر تیار رکھا تھا، قیام اللیل کے لیے کتنا تیار کیا تھا، اور اس وقت ہمارا نفس کتنا اس اطاعت کے لیے تیار تھا، اس کے بعد بھی کوشش کر کے اگر پیچھے ہٹ رہا تھا، ہم نے اپنے آپ کو لا کے مسجد میں کھڑا کیا، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ تمام تر مشقتوں اور تکلیفوں کے بعد بھی پورے مہینے ہم نے روزے رکھے ہیں، صرف اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا نا تو آپ کا بیڑا پار ہے، ہم سب مسلمانوں کا بیڑا پار۔ اور اس مہینے کی سعادتوں اور برکتوں اور رحمتوں کو سمیٹ لینے کا یہ جذبہ، اس جذبے کے تحت یقینی طور پہ ہم کامیاب ترین مومن بن سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہمارا نفس کہیں ہلاکت خیزی کی طرف ہمیں نہ لے جائے اور ہم اس کا شعور بھی نہ کر سکیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے تو قرآن کی آیت میں نے پڑھی قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاک و صاف کر دیا، اس کی پلیدگی، اس کی گندگی، اس کی طہارت بھی بڑی ضروری ہے، ورنہ نفس کو گندا رکھ کر کے بھی ایسے بھی ہیں
جو اس معاشرے میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن رمضان میں روزہ رکھنے کی سعادت نہیں پا سکتے؟ ایسے کیے ہیں؟ رمضان جیسے مہینے میں بھی اللہ کے سامنے اپنے اس پیشانی کو، بلند پیشانی کو رب کے سامنے ٹیک نہ سکے۔ ہزار بار وہ سوچے کہ اللہ کیوں ناراض ہو گیا اور انہیں توفیق کیوں نہیں دی اللہ نے کہ وہ آ کر کے اللہ کے دربار میں سب ہوتا۔ انہیں خود سوچنا ہے، اور یہ کہ اللہ سے سعادت مانگنی ہے، اللہ سے توفیق مانگنی ہے کہ اللہ اس دربار کو تو ہمیشہ ہمارے لیے کھلا رکھ، ہمیشہ توبہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ہمیشہ نیکیاں کرنے کی تو ہمیں توفیق دے۔ یہ ضرورت ہے اس بات کی، اور یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اپنے نفس کو کچل ڈالنے کا ایک جذبہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کا سکہ پانے کے لیے ہر ممکن طریقے سے کوشش کرتے ہیں، اور نیکیوں کی کرنے سے پہلے یہ بھی چیک کر لیتے ہیں اس پر آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صداقت کی مہر لگی ہوئی ہے کہ نہیں لگی ہوئی ہے، ورنہ ان نیکیوں کا بھی اللہ کے یہاں کوئی شمار نہیں ہے۔ جن نیکیوں کو کرتے تو چلے جاتے ہیں، یہ سوچا تک بھی نہیں ہے، رب نے اجازت دی ہے، رب کے امام نے، کل کائنات کے امام نے اس پر صداقت کی مہر لگائی ہے کہ نہیں لگائی ہے؟ اگر نہیں لگائی ہے نا تو تمہارے نیکیوں کی کرنے سے بھی اللہ راضی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ رسول کی معمولی مخالفت پر بھی اللہ نے کہا تم فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے یا اللہ کا عذاب تمہیں آدھا پہنچے گا اگر اللہ کے رسول کی معمولی مخالفت بھی۔ ہمیں نیکیاں کرنی ہے تو بھی یہ چیک کرنا ہے اللہ کے نبی نے یہ عمل کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، کیا ہے تو کرنا سنت ہے، نہ کیا ہے نہ کرنا سنت ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول جو دے اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روکے رک جاؤ، رمضان ہو یا غیر رمضان۔ نبی نے کیا ہے وہ عمل تو ہم کریں گے، کر گزرنے میں ذرہ برابر جھجک محسوس نہیں کریں گے، اس میں نفس کا بھی دخل نہیں ہونا چاہیے، اس نفس کو کچل ڈالنا ہمارے لیے بہادری کی بات ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا تم بہادر کس کو سمجھتے ہو، پہلوان کس کو سمجھتے ہو؟ جو اکھاڑے میں اپنے مقابل کو پچھاڑ دے؟ نہ، لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ بہادر وہ ہے جو اپنے نفس کو غصے کے وقت کنٹرول میں رکھے، بہادر وہ ہے جو اپنے نفس کو اطاعت کے لیے رب کے تیار رکھے اور تمام دشمنوں کی حربوں سے اس کو پچھاڑ دے۔ اس نفس کو شکست دینے میں کوئی کامیابی اس وقت حاصل کر سکتا ہے جب اللہ کا رضا اس کے ساتھ ہو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ایک جذبہ موجود ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان۔ بڑی پیاری حدیث ہے، اللہ کے نبی نے قسم کھائی ہے، اور ایک انداز ہے، دیکھو اللہ کی ذات کو ہی گواہ بنانا ہے، کوئی بات نہیں۔ اللہ کے نبی سمپل طریقے سے بھی یہ بات کہہ سکتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں، یہاں ہاتھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہاتھ ہے، اس کا ثبوت ہے۔ اس تعلق سے معمولی سی بات کہتا چلو، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے تمام اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے تعلق سے۔ جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اللہ عرش پہ مستوی ہے کیا مطلب ہے، تو کہا گیا الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعہ والایمان بہ واجب۔ یہی معاملہ ہے ید کے بارے میں بھی، اللہ کے پاس ہاتھ ہے، الید معلوم والکیف مجہول، کیفیت مجہول ہے۔ ایک انسان جس ہاتھ سے زیادہ کچھ سوچ ہی نہیں سکتا ہے، اللہ نے اسے عقل و سمجھ دیا ہے، نہ اس سے زیادہ کی اسے سوچ ہے اس کے پاس، نہ اس سے آگے پیچھے ہاتھ کا تصور بھی کر سکتا ہے انسان کہ اللہ نے اس سے زیادہ کا علم ہمیں دیا ہی نہیں۔ الید معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعہ، اس تعلق سے سوال کرنا بدعت ہے، والایمان بہ واجب، اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ تو قسم اور ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں۔ کب تک؟ حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، جب تک اس کے تمام تر خواہشات نبی کی لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو۔ اللہ نے جو حکم دیا ہے اسے اپنے آپ کو سرینڈر کرنا سیکھو، تابع فرمان بن جاؤ، تب تو آپ مومن ہو کہ اللہ کے نبی نے جو لا کر کے ہمیں دے دیا ہے، من وان تسلیم کر لینے کا یہ جذبہ ہمیں مومن رکھے گا، اور اس جذبے سے مکر جانے کا نام ارتداد ہے، کفر ہے، الحاد ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچائے۔ یقینی طور پہ ایک مومن اس وقت تک مومن ہے جب تک اللہ کے نبی کی محبت دلوں میں قائم ہے۔ اس دل میں دو محبتیں قائم نہیں ہو سکتی۔ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو
اللہ کو راضی رکھنا چاہتے ہو تو اس کے رسول کی اطاعت کا جذبہ دلوں میں رکھ لو، اور اس اطاعت کے بعد اس کائنات میں اس بڑے کے آ جانے کے بعد قیامت کی صبح تک کسی کی بڑائی کا تصور بھی ذہن و دماغ میں نہ آئے۔ ہم نے امام ہونے کی حیثیت سے، بڑا ہونے کی حیثیت سے، رہبر ہونے کی حیثیت سے، ریفارمر ہونے کی حیثیت سے اس کو بڑا مانا ہے جس کو رب نے بڑا بنایا ہے، جس کو کائنات کے رب نے بڑا بنایا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ کے جس کے بلند مقام کو اللہ نے واضح فرما دیا ہے، اس بڑے کے ہوتے ہوئے، اس امام کے ہوتے ہوئے قیامت کی صبح تک مسلمانوں کو کسی امام کی چندہ ضرورت باقی نہیں رہے گا۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ تم مومن نہیں ہو سکے، سمپل سی بات کہا، اس وقت تک مومن نہیں جب تک اپنی خواہشات کو بھی، یہ نفس امارہ بھی اس میں آ گیا، کچل ڈالو اس کو، اس نفس امارہ کی جذبات اور احساسات کو ٹھیس پہنچاؤ، اور یہ ثابت کر دو کہ ہم مومن اس وقت تک ہیں جب تک اللہ اس کے رسول کی باتیں ہم میں صحیح سالم طریقے سے موجود ہیں، ورنہ ان باتوں کے اس سے مکر جانے کا جذبہ ہے نا تو کفر ہم میں آ گیا ہے، الحاد ہم میں گھس کر گیا ہے، ورنہ ہم صحیح معنی میں مومن و مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی سعادت، وہ برکت، اور اس پورے مہینے جو آپ نے واضح نصیحتیں بھی سنی ہیں، بہت ساری عبادتیں کی ہیں، ان عبادتوں کے اندر پائی جانے والی جو چاشنی و لذت ہے اسے کتنا محظوظ آپ ہو سکتے ہیں۔ پورے مہینے جو آپ نے لطف اٹھایا ہے، اور اس پورے مہینے جو آپ نے عبادتیں کی ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی جو تدبیریں سیکھی ہیں، ان تدبیروں میں جو معاشرے کے لیے جو ایک فلسفہ اور حکمت سمجھ میں آئی، کتنا آپ کے دلوں میں موجود ہے، آپ چاہے سمجھ نہیں سکے۔ روزہ نام ہے گناہوں سے رک جانے کا، اپنے آپ کو گناہوں سے روک لینے کے لیے اس پورے مہینے کتنا تیار کر لیا ہے۔ یہ ایک مہینہ ٹریننگ ہے، پھر سال کے 11 مہینے بھی آپ کو اسی طرح گناہوں سے باز رہنا ہے۔ آپ جس طرح نماز کی اندر کوتاہی نہیں کرتے تھے اور پہلی صف میں پہنچنے کی کوششیں کرتے تھے، سال کے 12 مہینے بھی یہ جذبہ رکھیے۔ یہ رمضان ہمیں سبق دیتا ہے، رمضان بہت سارے اسباق دیتا ہے، اور ان اسباق کے آئینے میں آپ یہ دیکھیں کہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں آپ کے دل کی کیفیت کیا تھی، اللہ سے راضی ہونے کرنے کے لیے کتنا جلدی آپ مسجد کی طرف بھاگتے تھے، اذان ہونے سے پہلے ہی آ کے مسجد میں آپ بیٹھ جاتے تھے۔ یہ جذبہ باقی رہا کہ نہیں رہا؟ اگر نہیں رہا نا تو کہیں نہ کہیں آپ کا نفس امارہ آپ پر غالب ہونا شروع کر دے رہا ہے۔ اس نفس امارہ کو کچل ڈالنے کے لیے آپ ہر ممکن طریقے سے کوشش کیجئے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، بندے راضی ہونا یا نہ ہو، اس سے کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ پورے مہینے آپ نے روزے رکھے ہیں، بھوک جب احساس ہوا ہے نا تو کتنے غریب یاد آئے ہیں، کتنے مسکین آپ کے چہروں کے سامنے آئے ہیں، کتنی بیوائیں اور وہ عورتیں جن کے سروں کا تاج رب نے چھین لیا ہے، اکیلی اس معاشرے کے اندر در در بھٹکنے والی وہ عورتیں، ان کا سہارا بننے کے لیے آپ نے کتنا سوچا ہے۔ رمضان میں سوچا ہے نا تو باقی مہینوں میں بھی ان مشکل حالات میں جینے والے لوگوں کے لیے آپ سہارا بن جائیں، تب تو یہ رمضان آپ کے لیے فائدے کا باعث ہے۔ ورنہ ہر ممکن طریقے سے کوششیں کرنے والا اگر ان کوششوں میں کہیں چوک گیا تو یاد رکھیے اس رمضان کا صحیح طریقے سے فائدہ ہمیں نہیں مل سکتا۔ کب ملے گا؟ روزہ رکھے ہیں، بھوک و پیاس کو تج دینے کا نام روزہ ہے، ایسا نہیں، خواہشات کو تج دینے کا نام بھی روزہ ہے۔ خالی بھوک و پیاس کو تجنا یہ اصل روزہ نہیں ہے۔ کتنے لوگوں کو، کتنے غریبوں، مسکینوں، بیواؤں کے بھوک کا احساس ہم نے دلوں میں رکھا ہے، اجاگر کیا ہے، بہت ضروری چیز ہے۔ آپ نے نماز پڑھی ہے، ان نمازوں میں جو کیفیت تھی نا، وہ کیفیت کتنی اہم تھی، ایک جذبہ تھا، اس جذبے کے ساتھ مسجدیں بھری نظر آتی تھی، اور جیسے عید کی نماز پڑھیں گے یہ مسجدیں خالی ہو جائے گی، آپ کا دل گواہی دے گا نا کہ یہ نفس کتنا حاوی ہو گیا آپ پر، اور اس نفس کی اطاعت و بندگی میں آپ اتنا آگے بڑھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی بندگی اور اس کی عبادت کا کوئی جذبہ ہی آپ کے اندر باقی نہیں رہا۔ کہاں گیا آپ کا نفس مطمئنہ، اور کہاں گیا آپ کا وہ نفس لوامہ جو غلط کاموں پر آپ کو ملامت کرنے کے لیے تیار رکھتا ہے؟ آپ اپنے آپ کو تیار کیجئے، یاد رکھیے کامیاب تبھی ہوں گے جب ہر ممکن طریقے سے نفس لوامہ کو حاوی رکھنے، نفس مطمئنہ کے عین مطابق کام کرنے، نفس امارہ کو کچل ڈالنے کا ایک جذبہ اپنے اندر پیدا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اسی انداز میں یہ چند لمحات جو گزرے ہیں، اس لمحات کی فیض و برکات کو اپنے اندر سمیٹ لینے کی توفیق عطا فرما۔
पूरे महीने जो हमने नेकियां की है मौला, उन नेकियों को तो कबूल फरमा ले अल्लाह। अगर तूने कबूल नहीं किया, कोई कबूल करने वाला नहीं। अल्लाह, जो भी टूटी फूटी नेकियां हमने की हैं, उन नेकियों को तू कबूल फरमा ले। जो इबादतें की हैं, उन इबादतों को कबूल फरमा ले। मजीद हमारे ईमान के अंदर ज्यादती और इजाफा फरमा दे, और ऐसे रमजान की फयूज व बरकत और अल्लाह तेरी रहमतों की बरकत में जो नहा लेने की शहादत मिली है, उस शहादतों में कोई कमी हमारे अंदर वाक़ई ना हो। अल्लाह, हमें जो जरूरतमंद है उनकी जायज जरूरतों को पूरी फरमा दे। अल्लाह, जो बेऔलाद है उन्हें नेक और सालिह औलाद फरमा दे। जो बीमार है उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमा दे। जो मर चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैत, अल्लाह जो तू दे दे कायनात में कोई छीनने वाला नहीं। वला मुअतिय लिमा मनअता, और अल्लाह अगर तू छीन ले कायनात में कोई किसी को देने वाला नहीं। वला यनफ़अु ज़ल जद्दि मिनकल जद्द, किसी नसीबे वाले का नसीबा कुछ भी फायदा नहीं दे सकता जब तक तेरी मर्जी शामिल हाल ना हो। अल्लाह, सारी कायनात के लोगों को तुझे मुश्किल कुशा, दाता, दस्तगीर, मुश्किल कुशा, गौसे आजम मानकर तेरे सामने भिखारी की तरह हाथ फैलाकर मांगने, तेरे सामने और तेरे दरबार में आकर बुलंद पेशानी को टेक कर बुलंद बंदगी की इंतहा को पहुंचने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह, जानवरों की तरह ये सर झुका हुआ नहीं है, इशारा है मौला, ये बुलंद जात के लिए सिर्फ झुक सकता है, कट जाए मंजूर है, मां से अल्लाह में कहीं झुक नहीं सकता। अल्लाह, इसी तौहीद पर कायम रहने और इसी तरह से हर मुमकिन तरीके से तेरी बंदगी की इंतहा को पहुंचने की हमें तौफीक अता फरमा दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु गफ़ूरुर रहीम।